الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 21 رمضان المبارکہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد درس قرآن و حدیث کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری یہ حاضری جو محض اس کی عطا اور اس کی توفیق سے ہے، مالک کریم قبول فرمائے۔ اعتکاف کرنے والوں کا اعتکاف مالک قبول کر لے اور خدمت کرنے والوں کی خدمت بھی مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب حضرات کا تشریف رکھنا، بیٹھنا، آنا اور مسلسل اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنا عرشوں کا مالک بہترین جزا سے مالا مال فرمایا۔ میں نے کلام مجید میں سے ایک مقام سورہ آل عمران کی 8ویں آیت کو گفتگو کا عنوان بنانا ہے اور اس کے تحت کچھ کلام آپ سے کرنا ہے۔ تمہیدی طور پر چند باتیں سماعت کیجئے گا۔ اللہ تعالی مختلف ذرائع سے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی وہ مالک مال دے کر آزماتا ہے، کبھی نہ دے کر آزماتا ہے، کبھی مالک کائنات اس طرح بھی آزماتا ہے کہ حرام اور حلال دونوں سامنے رکھتا ہے، لیکن آزمائش یہ ہوتی ہے کہ بندے نے اب حلال کی طرف بڑھنا ہے کہ حرام کی طرف بڑھنا ہے، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی مالک کائنات دولت کی فراوانی دیتا ہے اور کبھی مالک کائنات مال و متاع میں نقصان کرواتا ہے، اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ کبھی مالک کائنات بندوں کی عیش و عشرت میں اضافہ کر کے آزماتا ہے کہ یہ مجھ سے غافل ہوتے ہیں یا میری یاد میں منہمک ہوتے ہیں، یہ بھی ایک آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو کبھی مالک کائنات شہوت پرستی اور حلال چیزوں کی طرف بڑھنے کا اختیار دیتا ہے کہ بندہ حلال کی طرف بڑھتا ہے یا اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق برائی میں اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ بہرحال مختصر، کبھی مالک کائنات اس انداز میں بھی آزمائش کرتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے
جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3502، مالک کائنات نے ارشاد مالک کائنات کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اے اللہ ہمیں ایسی مصیبت و آزمائش میں مبتلا نہ کرنا جس سے ہمارا دینی نقصان ہو۔ ایک دنیاوی نقصان ہوتا ہے، ایک دینی نقصان ہوتا ہے۔ دنیاوی نقصان جو ہوتا ہے جب تک بندے کی زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک ہوتا ہے، جیسے بندہ دنیا سے گیا نقصان بھی ختم۔ اور دینی نقصان وہ ہوتا ہے کہ جو مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں، اور پھر اس کے بعد جہنم کا ایندھن آدمی کو بننا پڑ جاتا ہے۔ بہرحال آئیے ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس پرفتن دور کے اندر بعض اٹھنے والے فتنوں کی نشاندہی کی ہے۔ قرب قیامت میں فتنے بڑی تیزی کے ساتھ امت میں آئیں گے، اور کریم آقا نے ان فتنوں برے دور میں، فتنے آنے کے دور میں جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں وہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آئیے ذرا انہی فتنوں کے سدباب میں کثیر علماء متقدمین، علماء متاخرین، اس دور کی علماء بھی اور گزرے ہوئے زمانے کی علماء بھی یہ قرآنی دعا کو بکثرت اپنی دعاؤں میں استعمال کرتے، جس آیہ کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے۔ مثال کے طور پر التجا کرتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عرض کرتے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اب یہ قرآنی دعا ہے، یہ قرآنی دعا ہے، اور قرآنی دعا کے ذریعے علماء بتاتے ہیں کہ یہ دعا اپنے شب و روز کے وظیفے میں شامل کرو، تاکہ ہدایت مل جانے کے بعد، ہدایت پر آ جانے کے بعد گمراہی کی طرف نہ بڑھو، اور استقامت کے ساتھ ہدایت پر قائم رہو، اور قائم رہنے کا جو ذریعہ اپناؤ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، مالک تو ہمیں جو ہدایت دے چکا ہے اب ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ آئے، ہمارے عقائد و نظریات متذبذب نہ ہوں، ہمارے عقائد و نظریات ڈاواں ڈول نہ ہوں، راہ مستقیم جو مل گئی ہے تو اب اس پر ہم گامزن رہیں، اس پر ہم چلتے رہیں، اور چلتے ہوئے زندگی کے شب و روز ہم گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے جو آگے پڑھ رہا ہوں، جس کو جناب والا کتب احادیث میں بڑے اچھے انداز میں تحریر کیا گیا ہے۔ آئیے ذرا سنیے میرے کریم آقا کی دعا، کیا خوبصورت انداز ہے۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جان بوجھ کر کسی کو تیرا شریک بناؤں، اور جو میں نہیں جانتا اس کی تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔
اب انجانے میں یا جان بوجھ کر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کائنات عالم میں اس مالک کائنات نے کسی کو شریک بنایا ہی نہیں۔ شریکوں سے حساب ہوتے ہیں، شریکوں سے حساب ہوتے ہیں۔ یہ تیرا، یہ میرا، آدھا تیرا آدھا میرا، یہ پلاٹ تیرا یہ میرا، یہ کاروبار آدھا تیرا آدھا میرا، یہ مکان آدھا تیرا آدھا میرا۔ یہاں تو ایک ایک بالش کے بدلے قتل ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ بٹوارے میں بھائی بھائی کا قتل کر ڈالتا ہے۔ یہ بھائی شریک ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا شریک کون ہوتا ہے؟ کہا باپ کا بیٹا، یعنی بھائی شریک ہوتا ہے۔ تو مالک نے اپنا شریک کسی کو بنایا نہیں ہے۔ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں نے اس کا شریک بنانا چاہا لیکن وہ دور کی گمراہی میں پڑے۔ مالک نے اپنا شریک نہیں بنایا۔ بڑے ادب سے پیارا جملہ پڑھ کر کے آپ کے دل و دماغ میں دستک دینے لگا ہوں۔ شریکوں سے حساب ہوتے ہیں، مالک نے کوئی شریک بنایا ہی نہیں، حبیب ضرور بنایا ہے۔ یاروں سے حساب نہیں ہوتے، دوستوں سے حساب نہیں ہوتے، حبیبوں سے حساب نہیں ہوتے۔ اور ادھر بریلی کے امام سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا تھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، کہ میرے تیرے کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں، کریم آقا نے دعا تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اب آئیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی اپنی امت کو سکھائی جس کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3233 اور 3235 کے اندر اس کو کوڈ کیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور امت کے لیے تعلیم دعا ارشاد فرمائی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بھلائیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے، میرے دل میں مسکینوں کی محبت ڈال دے۔ اللہ اکبر، آہستہ بولیے ذرا کوئی سن نہ لے۔ اور مغفرت و رحمت سے نواز دے، جب تو کسی قوم کو اس کے اعمال کی وجہ سے فتنے میں مبتلا کرے یا کرنا چاہے تو مجھے فتنے سے محفوظ رکھتے ہوئے ایمان کی سلامتی پر وفات عطا فرما دے۔ پھر مزید فرمایا، اللہ اکبر، کہا الہی میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کا پیار اور تیری محبت کے قریب کرنے والے اعمال کی چاہت مانگتا ہوں۔ آپ نے غور کیا، تعلیم امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے حضور فتنوں سے بچنے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں اور ان سے محبت کی دعا کر رہے ہیں کہ جو مالک کائنات کی محبت میں مستغرق ہیں، حالانکہ خود محبوبیت کے مرتبے پر فائز ہیں، اللہ کریم نے انہیں اپنا محبوب بنایا ہے، لیکن آنے والے امتیوں کے لیے مشعل راہ بنایا کہ تم امتی ہو کر کے اس دعا کو ترک نہ کرنا۔ اور یہ تعلیم امت کے لیے مالک کائنات کے حبیب علیہ السلام نے دعا ارشاد فرمائی۔ اب فتنوں برا دور ہے اور فتنوں کے نت نئے انداز ہیں، اور فتنہ باز، فتنہ پرور، فتنہ برپا کرنے والے لوگ اور ان کے ہتھ کنڈے اتنے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں کہ الامان الامان الامان، اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا درد رکھنے والا بندہ وہ محسوس کر سکتا ہے کہ جو فتنوں بھرا یہ دور ہے،
اللہ کی پناہ ہے۔ اور اس میں جو فتنوں میرے دور کے اندر بعض لوگ ہیں، بعض تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور بعض چسکے لیتے ہیں کہ اس کا بھی سن لو تو اس کا بھی سن لو، اس کو بھی سنو تو یہ کیا کہتا ہے، تو اس کی سنو یہ کیا کہتا ہے، اور اس طرح بھی دیکھو اور ادھر بھی دیکھو۔ لیکن راہ مستقیم سے ہٹ کر کے جتنے لوگ آئے جماعت سے کٹنے والے وہ فرقی کہلائے، اور اہل سنت و جماعت فرقہ نہیں ہے، جماعت ہے، اور جماعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کہتے ہیں ہمارا انداز جو ہے فی زمانہ کیا بنا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، اب جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالنے والا بیوقوف کہلاتا ہے کہ آگ تو جل رہی ہے تو ہاتھ ڈال رہا ہے، اب کہے کہ میں ہاتھ بھی ڈالوں اور میرا ہاتھ بچ بھی جائے، خام خیالی ہے بچے، جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو جلے گا، وہ تجھے تکلیف دے گا۔ دانائی کیا ہے، عقل مندی کیا ہے، شعور کیا ہے، عقل کیا تقاضا کرتی ہے، آگ جل رہی ہے اس کے قریب نہ جا، تجھے جھلسا دے گی، تجھے پکڑ لے گی، اپنی لپیٹ میں لے گی، تیرے وجود کا نقصان کرے گی، تیرے کپڑوں کا نقصان کرے گی، تو خواہ آگ کے اندر کودنا چاہتا ہے؟ نہ میرے دوست، نہ، آگ کے قریب نہ جا۔ اور بعض ہمارے نادان وہ ہوتے ہیں کہ جو جناب والا شہد بنانے والی جو مکھیاں ہوتی ہیں نا، بغیر احتیاطی تدبیر کے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ پتا ہے کہ یہ شہد کی مکھیاں کاٹ لیتی ہیں، اب ہاتھ بھی ڈالے اور تدبیر بھی کوئی نہ کی ہو، ہاتھ کو کور بھی نہ کیا ہو اور شہد کی مکھیوں کو ہاتھ بھی ڈال لے، تو یقیناً وہ شہد کی مکھیوں کا کام کیا ہوتا ہے، ڈنگ مارنا، وہ جناب ڈنگ ماریں گی، آپ بچاؤ کی تدبیر نہیں جانتے تو آپ کیوں ہاتھ ڈال رہے ہیں اس میں۔ تیسری مثال بھی سر دست لے لیجئے گا، بعض لوگوں کے سامنے زہر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہے تو زہر، چکھنا تو چاہیے نا کیسا ہے یہ، اب وہ چکھا اور نگلا، بندہ پورا ہو گیا۔ اب جناب والا یہ جو زہر ہے، یہ جو شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، یہ جو آگ کا علاوہ روشن ہے، یہ تینوں مثالیں اگر دل و دماغ میں آ گئی ہیں تو اب پرہیز کون کرے گا؟ جو اس سے بچنے کی تمنا کرے گا، جو کہے گا نادان ہے، ہاتھ ڈالے گا مرے گا، خود اپنے آپ کو تباہ کرے گا اور خود وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا اور کیا حسین انداز ہے امت کو سمجھانے کا۔ راوی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 118 تحریر کی، یہ حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جلدی جلدی اچھے اعمال کر لو، جلدی جلدی اچھے اعمال کر لو، اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہوں، اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہوں، جیسے رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا، ایسے ہی ان فتنوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہوگا، آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، یا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا، اللہ اکبر، صبح کو کافر ہوگا۔ لوگ ایمان کے بارے میں اتنے سست اور لاپرواہ ہو جائیں گے کہ بہت جلد ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ انسان معمولی دنیاوی دولت کے لیے ایمان بیچ ڈالے گا۔ آج فی زمانہ حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، آج حالات کس ڈگر پر ہیں، فتنے کس قدر اندھیری رات میں ٹکڑوں کی طرح فتنے آ رہے ہیں، نت نئے فتنے امت میں آ رہے ہیں، اور باقاعدہ یہودی لابی بعض انسانوں کو پروموٹ کرتی ہے اور بعض ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے
بعض لبرل کہلانے والے، بعض سیکولر کہلانے والے، بعض الہاد کا نام دینے والے، بعض اتحاد کا نام دینے والے، بعض مصلح اصلاح کرنے کا نام دینے والے لوگ فتنہ گر اتنے فتنہ گر ہیں کہ امت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ لیکن میرے کریم آقا نے پہلے نشاندہی کر دی ہے، بچو ان فتنوں سے، دور رہو ان فتنوں سے، اور جو فتنے میں مبتلا کرے اس سے دور بھاگو۔ کیا کام ہے تمہارا فتنوں سے؟ آنے والے فتنوں کی میرے کریم آقا نے خبر دیتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا، سماعت کیجئے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے، اور امام مسلم نے 2886 نمبر حدیث میں اس کو ذکر کیا۔ اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، قریب ہے بڑے بڑے فتنے ہوں گے، ان میں سویا ہوا جاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو جاگ رہا ہے اللہ اکبر وہ آزمائش میں ہوگا، فتنے آئیں گے، بڑے بڑے فتنے۔ فرمایا ان فتنوں میں سویا ہوا جاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سویا ہوا جاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ جاگنے والا جو بیٹھا رہے کھڑے ہونے سے بہتر ہوگا، کھڑا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ انسان فتنوں سے جتنا دور رہے گا اتنا اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ تو جسے فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی پناہ ملے اسے اختیار فرما لے، اسے اختیار کر لے۔ اب فتنوں برے دور کے اندر بچنے کی احتیاطی تدابیر، جب جناب یہ وابڈا والے تاروں وغیرہ میں کرنٹ چھوڑتے ہیں تو وہاں ہیوی کرنٹ جہاں ہوتا ہے تو وہاں خطرناک قسم کی تصویر بنا کر کے لگایا جاتا ہے، خطرہ۔ سبحان اللہ، کیا حسین سوچ ہے کہ امت کے لوگ اس کرنٹ کے قریب نہ جائیں، اس پول کے قریب نہ جائیں، اس ٹاور کے قریب نہ جائیں، کھمبے کے قریب نہ جائیں، اور یہاں راستے میں گٹر کا ڈھکنا ٹوٹ جائے تو ہمارے ہاں مسلمان خیرخواہی کرتے ہیں، وہاں کوئی چھڑی، کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں کہ آنے والا موٹر سائیکل پر پیدل جانے انجانے اس میں کود نہ پڑے، اس میں گر نہ پڑے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور جناب والا اسی انداز میں ٹریفک کے قوانین کو دیکھیے گا، اور جو فتنوں برا دور حضور نے فرمایا کہ فتنے تیزی کے ساتھ آئیں گے۔ امت مسلمہ آج کتنی فتنوں میں مبتلا ہو گئی ہے، ہر بندہ محقق بننے کے چکر میں ہے، ہر بندہ یوٹیوبر بننے کے چکر میں ہے، اور فتنے اتنے تیزی کے ساتھ اس سوشل میڈیا کے دور میں نمودار ہو رہے ہیں۔ اتنے فتنے، ایک فتنہ اٹھتا ہے، دوسرا فتنہ اٹھتا ہے، تیسرا فتنہ اٹھتا ہے، چوتھا فتنہ اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب آپ کو مجھے کام تو پڑے وابڈا والوں سے، کریک ڈاؤن ہو جائے، بجلی بند ہو جائے تو کیا خیال ہے ہم وکلا سے جا کر کے اپیل کریں گے جناب بجلی بند ہو گئی ہے مہربانی کریں؟ ہم وابڈا کے دفتر میں جائیں گے نا، بجلی کا کام ہے، بجلی کا کام ہے، وابڈا کے دفتر میں جائیں گے۔ ٹیلی فون کے محکمے کا کام ہے تو ٹیلی فون کے محکمے میں جائیں گے۔ اچھا اگر تھانے کا کام ہے، کچہری کا کام ہے تو تھانے کچہری میں جائیں گے۔ تو جناب جس کا کام ہوگا اسی کے پاس جائیں گے۔ لیکن یہ دین اتنا لاچار لوگوں نے کر دیا، دین اتنا بے بس لوگوں نے بنا لیا کہ جناب دین کا معاملہ تو دینداروں سے پوچھئے۔ ڈنٹل کلینک کے کام، دانتوں کا کام ہے تو ڈنٹل کلینک کے پاس جائیے، آئی کا کام ہے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیے۔ جناب ہارٹ کا پرابلم ہے تو لوہار کے پاس تو نہیں جاؤ گے نا، کپڑے والی دکان کے پاس تو نہیں جاؤ گے نا۔ تو اس فتنوں برے دور کے اندر ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے کہ جس طرح کا فتنہ ہے اس کے سدباب کے لیے ایسے لوگوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ علماء، مشائخ، علماء حق کا اہل سنت و جماعت کے لوگ اس وقت میں نعمت سے کم نہیں ہیں۔ جو اکابرین امت کے نظریات چلے آ رہے ہیں انہی نظریات پر کاربند ہیں۔ جو 14 صدیوں سے دین اسلام چلا آ رہا ہے اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت کہلانے والے لوگ جن عقائد و نظریات پر قائم ہیں انہی کے ساتھ رہیے۔ علماء سے پوچھئے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ تو فتنوں برے دور کے اندر
فتنوں کا دروازہ مزید نہیں کھولنا کہ جناب یہ میرے پاس پوسٹ آئی ہے تو یہ میں نے بہت بڑی خدمت کر لی، اس کو آگے فارورڈ کر دیا، پتہ نہیں یہ آگے فارورڈ کرنی بھی تھی کہ نہیں کرنی تھی۔ یہ آگے فارورڈ کرنے میں نقصان دین کا تھا، آگے فارورڈ کرنے میں تمسخر دین کا اڑایا جا رہا تھا، آگے فارورڈ کرنے میں شعار اسلام کا تمسخر اڑایا جا رہا تھا، آگے فارورڈ کرنے میں قرآن کریم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ حقیقت میں تو سامنے تو علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، پس پردہ دین کا مذاق بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، میرے کرم فرما، میرے پیارے، میرے دوست، میرے اسلامی بھائی، میرے بزرگ، اس فتنوں برے دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والے کتاب نے بھی کہا، نازل ہونے والی کتاب نے بھی کہا، رسول اللہ کے فرامین نے بھی کہا۔ آگے سنیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں برے دور کے اندر کیا کیا ارشادات فرمائے اور کس کس انداز میں ہمیں بچنے کی ترغیبات عطا فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنے میں پڑنے سے بچو، فتنے میں پڑنے سے بچو، فتنہ پھیلانے والے کے لیے زبان استعمال کرنے کا گناہ ایسے ہی ہے جیسے ناحق خون بہانے کے لیے تلوار چلانے کا گناہ ہے۔ آپ نے غور کیا؟ اس حدیث کو سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3968 میں بیان کیا گیا۔ اللہ اکبر! اب زبان چلانا ناحق تلوار چلانے سے بھی سخت ہے۔ اب زبان چلائی، اب سوچا تو نہیں ہے زبان کیوں چلا رہے ہیں؟ چرب زبانی کے ذریعے جناب آپ کون ہوتے ہیں؟ موٹیویشن سپیکر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی اپنا کام کیجئے، پھر موٹیویٹ کس میں کرنا ہے؟ آپ نے تعلیم جو حاصل کی ہے اس میں موٹیویٹ کرنا ہے نا، تو جناب اپنا شعبہ رکھیے، اسکول میں جائیے، کالج میں جائیے، آپ سائنس پڑھائیے جا کے، آپ بیالوجی پڑھائیے جا کے، آپ کا جو سبجیکٹ ہے جناب پڑھائیے۔ آپ دین کے دائی تو نہیں ہیں، موٹیویشن سپیکر ہیں آپ اپنا کام کیجئے جناب۔ دین کی دال کے نیچے جو زیر ہے اس سے بھی آپ کو واقفیت تو نہیں ہے۔ اگر آپ سے پوری نماز سن لی جائے تو شاید وہ بھی آپ کو نہ آئے، تو جناب آپ موٹیویٹ کرنے چلیں دین اسلام کے اہم مسئلے کو۔ کیا بات ہے! تو میرے کریم آقا نے اس فتنے بھرے دور کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ اب آپ غور کریں گے تو کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مقام پر یوں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! امام مسلم نے اس کو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5 میں لکھا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، انسان کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ اب یہ کلپس جو آیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا آلہ جن کے ہاتھ میں ہے، اب یہ کلپ آئے، بے سوچے سمجھے آگے فارورڈ کر دیا۔ آج کی بات ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے فتنے بھی اپنے وقت پر سر اٹھاتے ہیں۔ اعتکاف پہ بیٹھنا تھا شام کو، غروب آفتاب سے پہلے حکم ہے کہ مسجد میں آ جائیے۔ غروب آفتاب آپ کو مسجد میں ہو، 20 رمضان المبارکہ کے غروب آفتاب سے پہلے آپ مسجد میں آ جائیے۔ ایک صاحب کا کلپ کسی نے فارورڈ کیا میرے نمبر پر، اور شاید اس نے مسئلہ ہی پوچھنا چاہا ہوگا۔ اب وہ دن دناتے ہوئے فتنہ باز دن دناتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جناب فجر کی نماز سے اعتکاف شروع ہوتا ہے۔ عجیبا! کیا وائرل ہونے کا لوگوں کو شوق پڑ گیا، کیا پدی کا شوربا، کیا ہمارے پنجابی کی مثال ہے، ذاتی کوڑ کرلی تو چھتیرا نو جپے۔ کیا بات ہے بھائی! 20 رمضان کی فجر سے اعتکاف شروع ہوگا، اور اتنا فتنہ گر کہنے لگا اگر یہ نہیں کر سکتے تو اعتکاف ہی نہ کرو۔ میں نے کہا واہ! وہ جماعت سے جو کٹا وہی تو جناب فارغ بندہ ہے، فارغ ہے جناب، فارغ ہے وہ بندہ۔ اب اتنا بڑا فتنہ گر کہ مسلمانوں کو ایک اہم ترین عبادت سے روکنے کے لیے ایک جال ڈال رہا ہے۔ جناب آپ کون ہوتے ہیں؟ جی ہم دین کے دائی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا واہ! دین کے دائی ایسے ہوتے ہیں جو اجماع امت کو ٹھکرائے، جو امت مسلمہ کے سواد اعظم کو ٹھکرائے، وہ دین کا دائی نہیں ہے، وہ کسی اور ہی چیز کا دائی ہے، دین کا دائی نہیں ہے۔ تو فتنوں برے دور کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے لیے سواد اعظم کے ساتھ رہنا چاہیے، اور سواد اعظم ہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ امام ابو داود نے اپنی صحیح سنن ابو داود کے اندر حدیث نمبر 4263 میں ارشاد فرمایا، کریم آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قسم اٹھا کر کے بیان کیا، قسم صحابی رسول نے قسم اٹھا کر کے بیان کیا، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قسم ارشاد فرما کر کے کہا، میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ شخص خوش نصیب ہے جسے فتنوں سے دور رکھا گیا۔ اونچی بولیے گا ذرا جناب۔ بلا شبہ وہ شخص سعادت مند ہے جسے فتنوں کے قریب آنے سے بچا لیا گیا۔ اللہ اکبر، ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ پڑھ دیجیے گا ذرا۔ پھر فرمایا یقیناً وہ شخص نیک بخت ہے جسے فتنوں سے الگ کر لیا گیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، سواد اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کریم آقا کی حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، صحابہ اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، نبی کے در والوں کو بھی مانتے ہیں، بلکہ میرے امام نے تو کہا جو دروازے پر کتا بیٹھا ہے ہم اس کتے کا بھی ادب کرتے ہیں، کیوں؟ تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں رہے حشر تک آقا پٹا تیرا۔ تو فتنوں سے بچنا ہے اور فتنوں کے قریب بھی ہم نے جانے کی کوشش بھی نہیں کرنی اور ان کے قریب پھٹکنا بھی نہیں ہے۔ اب میرے مالک کائنات جل والا نے جو ہمیں علماء کرام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، بالخصوص امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال مولانا محمد الیاس عطار قادری جیسی نعمت اس دور کے اندر ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، ہاں تو بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے یہ دیدہ ور پیدا۔ اللہ اکبر۔ آئیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں بہت خوبصورت الفاظ میں اللہ کے قرآن نے یہ بیان کیا، سورہ النساء آیت نمبر 83 یعنی 83 نمبر آیت کریمہ میرے سامنے ہے۔ فرمایا جب فساد کا سبب بننے والی امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اس بات کو رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے با اختیار صاحبان علم لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے، خود فتنہ بپا نہ کرتے، تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے افراد اس کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ تو فتنے سے بچنے والا بندہ شیطان کے پیچھے نہیں لگتا، رحمان کے بندوں کے پیچھے لگتا ہے۔ نیند اڑاتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں پڑھیے گا ذرا سبحان اللہ۔ آئیے سنیے ذرا، اس دور میں جو فتنے ہیں ان کا انداز اور فتنہ پرور لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2165 نمبر حدیث ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ مسلمانوں کی جماعت یعنی اکثریت سواد اعظم کے نظریات پر قائم رہو۔ آپ آہستہ بھی بولیں گے تو بات یہی ہے، اور بھی آہستہ بولیں گے تو بات یہی ہے، اونچی بول لیں گے تو بات پھر بھی یہی ہے۔ اب سنیے، علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ، اللہ اکبر، تم پر لازم ہے کہ مسلمانوں کی جماعت یعنی اکثریت سواد اعظم کے نظریات پر قائم رہو۔ آگے فرمایا ان کی پیروی کرو، فرقوں اور اکثریت کے نظریات چھوڑنے والے گمراہوں سے بچو۔ آگے فرمایا جو جنت کے وسط میں اعلیٰ محل کی خواہش رکھتا ہو
وہ جماعت سواد اعظم کی پیروی کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا حسین انداز ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھانے کا۔ تو جماعت اہل سنت و جماعت ہے، فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ جو جماعت سے کٹا وہ فرقہ ہے، اہل سنت فرقہ نہیں ہے، اہل سنت جماعت ہے، اور جماعت کو پکڑے رہنے کا حکم ہے، جماعت کے نظریات کے مطابق عمل کرنے کا حکم ہے۔ اس دور کے اندر اللہ بھلا کرے علماء و مشائخ اہل سنت کا، جنہوں نے قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کی ہے اور قرآن و سنت کی صحیح راہ پر لوگوں کو لگایا ہوا ہے، اور قیامت تک صحیح عقائد پر لوگوں کو لگاتے رہیں گے۔ اس دور کا بہت بڑا فتنہ یہ تفسیر بھی رائے ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی آیت یہ بیان کر رہی ہے۔ اپنا تعارف کروائیے، آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا علمی آپ کی حیثیت ہے؟ مجدد ہے؟ کیا ہیں؟ مفسر ہیں؟ کیا ہیں؟ محدث ہیں؟ کیا ہیں؟ امام برحق ہے؟ کیا ہیں جناب؟ کیا ہیں؟ سٹیٹس کیا ہے دین کے حوالے سے آپ کا؟ آپ کی رائے کیوں؟ قرآن کی منشا بتائیے جناب۔ قرآن کی تفسیر بھی رائے حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہم علماء کے پیچھے پیچھے، میرے شیخ نے کہا ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا، اونچی بولیے، دو جہاں میں اپنا بیڑا، دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ تو اس فتنے برے دور کے اندر جو نت نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، یہ ختم نہیں ہوں گے، اور یاد رکھنا ختم نہیں ہوں گے۔ فتنہ گر پیدا ہوتے رہیں گے، فتنے آتے رہیں گے، لیکن فتنوں سے بچنا ہم نے ہے۔ اور یہ جو موبائل کا آلہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا اور اس نے وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، الامان الامان الامان، لیکن اس کے آگے بھی بند باندھنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی چینل، دعوت اسلامی کے مفتیان کرام، دعوت اسلامی کے مبلغین، دعوت اسلامی کے علماء، دعوت اسلامی کے فضلاء اچھے انداز میں ہر پلیٹ فارم پر فتنوں کا سد باب احسن انداز میں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ موبائل استعمال کرنا چاہتے ہیں، موبائل میں قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، لفظی ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ بتائیے؟ آپ کو اچھا مواد فراہم کیا جائے گا۔ شیخ کامل کے مدنی مذاکرے، قرآن کے سلسلے اور مفتیان کرام کے دارالافتاء کے معمولات۔ آپ چاہتے کیا؟ تاجر ہیں، تجارت کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، آن لائن کے بارے میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مشورہ لینا چاہتے ہیں، کیا چاہتے کیا ہیں؟ آپ کے پاس اچھا پلیٹ فارم ہے دعوت اسلامی کا۔ اللہ کرم فرمائے ہمارے امیر اہل سنت پر، جنہوں نے ہمیں 10 روزہ سنت اعتکاف کا بھی ذہن دیا، پورے ماہ 30 دن کے اعتکاف کا بھی ذہن دیا، مدنی قافلوں کا بھی ذہن دیا، نیکی کی دعوت کا بھی ذہن دیا سلیم۔ تو دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم اتنے فراہم کر دیے، اتنی جناب والا ایپس بنا دی، اتنے کام کر دیے کہ آپ جو چاہیں دین اسلام کی حقیقی روح آپ سیکھ بھی سکتے ہیں، حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرا آپ سے التجا کرنے کا مدعا آج کی گفتگو میں یہی تھا کہ اس فتنوں برے دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں، اور یک در گیر و محکم گیر، ایک در پکڑنا ہے مضبوطی سے، بس۔ اس میں کوئی کمی ہو تو ادھر ادھر منہ مارے نا، کمی اللہ نے چھوڑی کوئی نہیں ہے۔ قرآن و سنت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔